بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں موٹر سائیکل میکینک تھا۔ ایک روز ایک آدمی جس کے ساتھ نقاب میں عورت تھی مجھے کہنے لگا، بھائی آپ کی دکان کے پیچھے کوئی کمرہ ہے، میری بیوی حاملہ ہے، کچھ دیر آرام کرنا ہے، میں آپ کو 1 گھنٹے کا 500 روپے دوں گا۔ وہ 3 گھنٹے رکنے کا 1500 دے جاتے، میرا تو یہاں ہی سودیہ لگ گیا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کے لیے پائل لے کر آیا، دوسرے دن وہی پائل میں نے اس نقاب والی عورت کے پاؤں میں دیکھی، مجھے شک ہوا تو میں نے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ جب ویڈیو دیکھی تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، کیونکہ وہ آدمی تو میری ہی۔ میں موٹر سائیکل میکینک تھا، میری اپنی شاپ تھی، میں نے ابھی زیادہ ملازم نہیں رکھے تھے کیونکہ کام اتنا زیادہ نہ تھا، اس لیے مجھے ملازم رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ میری شاپ کے پیچھے ایک کمرہ تھا جہاں میں تھک جانے پر تھوڑی دیر آرام کر لیتا تھا۔ اس کمرے میں زیادہ تو کوئی سامان نہ تھا، بس میری ضرورت کا تھوڑا سا سامان تھا، ایک چارپائی اور پانی کا کولر۔ میرا گھر شاپ سے دور تھا تو میں وہیں آرام کر لیتا تھا۔ کھانا ویسے بھی میرا گھر سے ہی آتا تھا، اسی لیے میرا گھر جانا کم ہی ہوتا تھا۔ میری بیوی گھر پر اکیلی ہوتی تھی، ہمارا ابھی کوئی بچہ نہ تھا، اس لیے میری بیوی میرا دوپہر کا کھانا ہمسائے کے لڑکے کے ہاتھ بھیج دیتی تھی۔ مگر جب سے میں نے ملازم رکھا تھا تو تب سے مجھے سہولت ہو گئی تھی۔ ملازم گھر سے دوپہر کا کھانا لے کر آتا تھا۔ جب کام سے تھکاوٹ ہوتی تو ملازم کو سب کام سمجھا کر اسی کمرے میں تھوڑا سا آرام کر لیتا تھا۔ ایک روز میں کسی گاہک کی گاڑی کی مرمت کر رہا تھا کہ ایک آدمی جس کے ساتھ نقاب میں عورت تھی مجھے کہنے لگا، بھائی آپ کی دکان کے پیچھے کوئی کمرہ ہے، میری بیوی حاملہ ہے، کچھ دیر آرام کرنا ہے، میں آپ کو 1 گھنٹے کے 500 روپے دوں گا۔ میں نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا، لیکن پھر سوچا کہ شاید وہ حاملہ ہوئے جی تو اس لیے ان کو جلد بازی میں یہاں وقت گزرنا پڑ رہا ہے، اس لیے میں مان گیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ 1 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے رکے تھے اور 1500 روپے دے گیا تھا۔ میرا تو یہاں ہی سودیہ لگ گیا تھا۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اچھا ہے 3 گھنٹے میں اتنے پیسے ہو گئے، اتنے پیسے تو میری پوری دہاڑی لگا کر کمانے پڑتے تھے۔ لیکن اس روز تو میری چاندی ہو گئی تھی، لیکن اب وہ باقاعدگی سے روز آنے لگے تھے۔ مجھے بیچ میں ان پر شک بھی ہوا تھا کہ وہ آدمی روز کیوں اپنی حاملہ بیوی کو لے کر یہاں آ جاتا ہے، لیکن پھر پیسوں کا سوچ کر میں خاموش ہی رہتا۔ وہ آدمی روز اس نقاب پوش عورت کے ساتھ آتا اور 1 گھنٹے کا بول کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا جاتا۔ مجھے وہ آدمی بھی تھوڑا عجیب سا لگا تھا، مگر مجھے کیا، میں نے تو اپنے پیسوں سے مطلب رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں آتے اور کچھ وقت گزارتے اور پھر چلے جاتے۔ اب میں روز ہی ان کا انتظار کرتا، جس دن وہ نہ آتے میرا دن بھی مشکل سے ہی گزرتا تھا۔ میں نے اس جوڑے کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کیا تھا، کیونکہ وہ آدمی کہتا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ حاملہ نہیں ہے، لیکن میں اس بارے میں مزید سوچنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنا دھیان کام پر ہی لگا کر خود کو مصروف کر لیتا۔ میرا اس روز کام پر دل نہیں لگ رہا تھا تو میں ملازم کو بٹھا کر خود گھر چلا گیا، کیونکہ میں بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس لیے دوپہر کے وقت گھر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی نے حیرت سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، ملازم کی آج چھٹی تھی جو خود آپ گھر آ گئے؟ میں نے پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہوئے اپنی بیوی کو جواب دیا تھا کہ ملازم آیا ہوا ہے، بس دل کیا کہ خود گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا لوں، اس لیے چلا آیا۔ مجھے اس وقت گھر دیکھ کر میری بیوی بھی خوش ہو گئی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا۔ میری بیوی برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں رکھ آئی اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے جیب میں سے اپنی بیوی کے لیے خریدی چاندی کی پائل نکالی اور اسے دی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے وہ پائل اسی کے پاؤں میں پہنائی۔ ہم دونوں آج بہت خوش تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، اس لیے مطمئن سا تھا، لیکن شاید اب حقیقت سامنے آنے کا وقت آنے والا تھا جس سے میں لا علم تھا۔ کچھ دیر گھر پر رکنے کے بعد اپنے ملازم کی کال آنے پر میں اٹھ کر اپنی مکینک کی دکان پر چلا آیا۔ دکان پر کام کرتے میں بہت خوش تھا، کیونکہ مصروف دنوں میں بہت عرصے سے بعد اپنے گھر کام کو ایک طرف رکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی میں نے کبھی اپنی بیوی کو کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ہاتھ ہمیشہ تنگی کا شکار رہا تھا۔
میرا تب کام زیادہ نہ چلتا تھا تو گھر کی روٹی بھی بڑی مشکل سے چل پاتی تھی، اس میں اسے تحفہ دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوست سے وہ جگہ کرائے پر لی اور وہاں پر موٹر سائیکل کی دکان ڈالی۔ میری اماں نے مجھے بچپن سے ہی موٹر سائیکل میکینک والے کے پاس کام پر ڈال دیا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں اس کام میں ماہر ہو گیا تھا۔ اماں کی وفات کے بعد میرے چچا نے میری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کرا دی، جو کہ اب میری بیوی تھی۔ شادی کے بعد میری بیوی نے میرے ساتھ اچھا اور برا وقت دونوں دیکھے تھے۔ اس نے کبھی مجھ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ اب جب وہ جوڑا مجھے خوب پیسے دے کر جاتا تو میں پہلی بار اپنی بیوی کے لیے وہ پائل خریدی تھی۔ ملازم جو میں نے رکھا ہوا تھا وہ میری طرح ہی ضرورت مند تھا۔ جیسے ایک وقت میں کام سیکھتا تھا، اسی لیے میں اسے کام سکھانے کے پیسے نہ لیتا، بلکہ جتنا ہو سکتا تھا اسے دن کے آخر میں دے دیتا تھا، اور وہ بھی اتنے ہی خوش ہو جاتا کہ میں کام کرتا ہوا اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات ہوتے ہی میں گھر چلا گیا۔ میری بیوی مجھے کچھ الجھی سی نظر آئی تھی۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو وہ ایک دم ڈر سی گئی۔ میں نے اس بات پر غور نہ کیا، اس نے بھی بات ٹال دی۔ اگلے روز میں معمول کے مطابق کام پر آ گیا تھا۔ کام کرتے وقت کب گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ آدمی پھر سے موٹر سائیکل لے کر میری دکان کی طرف آتے دیکھا تو میں سنجیدگی سے اپنا کام چھوڑ کر ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس آدمی نے موٹر سائیکل مجھ سے کچھ فاصلے پر لوک کر دی، اور اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی نے مجھے روز کی طرح نہ دیکھا تھا، وہ بس نظریں جھکائے رکھتی تھی۔ اتنے دنوں میں اس لڑکی نے ایک بار بھی میری طرف ایک نظر نہ ڈالی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی یہ حرکت کچھ عجیب سی لگی تھی، مگر میرا دھیان اس لڑکی کی طرف ہوتا ہی کب تھا؟ میں تو بس ان دونوں سے آنے والے پیسوں کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ آج پہلی بار میں نے اس لڑکی پر توجہ دی تھی۔ اس کے چہرے سے نظر پھسلی ہوئی اس لڑکی کے پاؤں پر گئی تو میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ میرے سر میں زور زور سے دھماکے ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اس لڑکی کے پیروں میں وہی پائل تھی جس میں نے کل ہی اپنی بیوی کو تحفے میں دی تھی۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس پائل میں نے اپنی ماں کی پرانی پائل کے کچھ چمکتے ٹکڑے دکان والے کو دے کر لٹکائے تھے، اور اب وہی پائل اس لڑکے کے ساتھ آئی لڑکی کے پاؤں میں دیکھ کر میرا سر گھومنا شروع ہو گیا تھا۔ کہیں وہ لڑکی میری بیوی تو نہیں؟ میں نے اس کو کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر دل میں سوچا تھا، نہیں یہ میری بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو اس وقت گھر میں ہوگی۔ میں نے اپنے دل میں آنے والے سوال کو خود ہی رد کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ملازم کو آواز دی اور اسے بتا کر جلدی سے اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اور کک لگاتے ہی اپنی موٹر سائیکل کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ میرا یہ سوچ کر ہی غصے سے برا حال تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو نارمل کرنے کی، مگر یہ سب میرے بس سے باہر تھا۔ بات عزت کی تھی۔ اگر میں اپنی بیوی کے سامنے جا کر اسی سے الٹے سیدھے سوال کرتا اور اس کو برا بھلا کہتا تو گلی محلے میں کیا عزت رہ جاتی؟ اس لیے میں نے اپنا غصہ دبا لیا اور گھر کے اندر چلا آیا۔ اگر وہ عورت میری بیوی ہو تو اس وقت گھر پر نہیں ہوگی۔ میرا شک مجھے گھبراہٹ میں ڈال رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میری بیوی مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ میں اندر گیا تو خالی گھر میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میرا دل انجانے خوف سے لرز اٹھا تھا۔ میں نے اندر باہر چھت پر سب جگہ دیکھ لیا تھا، مگر میری بیوی پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا واپس دکان کی طرف بڑھا۔ میں جب دکان پر گیا تو وہ لڑکی اس مرد کے ساتھ وہی اس کمرے میں موجود تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اس اجنبی کے ساتھ بند کمرے میں کیا کر رہی ہے، اور وہ حاملہ بننے کا ناٹک کر کے وہاں کیوں آتی تھی؟ شاید اسی لیے کہ وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی تاکہ اسے پہچان نہ سکوں۔ میں بے چینی سے وہاں بیٹھا ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ وہ 1 گھنٹے کا بول کر 3 گھنٹے کیوں لگا کر باہر آتے تھے، مگر اب جب سے مجھے اس عورت پر اپنی بیوی ہونے کا شک ہوا تھا تب سے میں نے ایک منٹ بڑی مشکل سے کاٹا تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ میں پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا کہ میرے ملازم نے سر جھکا کر پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔
اپنا کام کرو، مجھے بس گرمی لگ رہی ہے، اس لیے ہوا لینے کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ میں نے اپنے ملازم کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا کر واپس اپنے کام پر لگ گیا، اور میں ایک بار پھر سے اس کمرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں وہ آدمی بند تھا۔ صاحب یہ لے پانی پی لیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ غصے سے کب سے دھوپ میں ہی کھڑے ہیں، یہاں چھاؤں میں آ جائیں۔ 2 گھنٹے بعد جب میں نہ بیٹھا تو میرے ملازم نے مجھے پانی کا گلاس دیتے ہوئے فکر مندی سے کہا، جس پر میں شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ وہ میری فکر کر رہا تھا اور میں اس کو بار بار ڈانٹتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی لے کر میں نے پیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ وقت پورا ہوا، وہ دونوں ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ وہ آدمی مجھے پیسے دینے کے بعد اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظر بھٹک بھٹک کر اس عورت کے پاؤں پر ہی جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں بالکل میری بیوی کی طرح ہی پائل تھی، اور جب وہ پائل ہی میں نے بیوی کو دی تھی تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ واقعی میری بیوی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر نقاب کا اتار دوں اور اس سے پوچھوں کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کیوں کر رہی تھی، اسے شرم دلاؤں کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ وہ کیوں وقت گزارتی ہے، اور اگر اسے میری ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ کہہ سکتی تھی کہ میں اس کا شوہر تھا، لیکن شاید صرف ضرورت یہی نہیں تھی بلکہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ آتی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس نے میری بھی دکان کیوں چنی تھی۔ شاید اسے معلوم تھا کہ میں عزت کا خیال کر کے چپ رہوں گا، یا پھر وہ میرے ہی سامنے میری آنکھوں میں دھول جھونک کر خوش ہو رہی ہوگی، مگر وہی بات میں اپنا اور اپنی عزت کا تماشا بنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خوش رہا اور اس سے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ پوچھ سکا۔ وہ لوگ جا چکے تھے اور میں وہیں کھڑا سوچوں میں ڈوبتا رہ جا رہا تھا۔ شام سے پہلے میں نے دکان بند کی، گھر آیا تو میری بیوی نہا دھو کر نئے کپڑے پہنتے ہوئے، اس نے چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی کیا رکھا تھا، اور اب میرے دل میں اس کے لیے شک پیدا ہو چکا تھا، اس لیے مجھے اس کی یہ ساری تیاری ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ ضرور اسی حلیے میں اپنے عاشق کے ساتھ گھومنے گئی تھی۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کے وجود کو دیکھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہی طیش آ رہا تھا کہ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر چکی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا، مگر میں اسے دیکھ کر ہنس بھی نہ پایا تھا۔ جب سے میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے شک پیدا ہوا تھا تب سے مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اب بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر مجھے ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ آپ آ گئے، چلے ہاتھ منہ دھو لیں، میں نے آج آپ کی پسند کا کھانا پکایا ہے۔ میں اندر آیا تو میری بیوی نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اور واپس باورچی خانے کے اندر گم ہو گئی۔ میں اس کے کہنے پر بھی نہ اٹھا بلکہ وہیں پر لیٹ کر پھر سے اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے لگ گیا، جو کہ کچھ ہی میں سوچ رہا تھا اور جو میں دیکھ چکا تھا وہ سب محض ایک اتفاق تھا۔ کیا پتہ ویسا کچھ نہ ہوا ہو جیسا میں سوچ رہا ہوں، تو پھر میری بیوی کی پائل اس عورت کے پاؤں میں کیا کر رہی تھی؟ آپ اٹھے نہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے چار پائی پر لیٹا دیکھ کر میری بیوی میرے پاس آ کر بولی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے خود سے دور دھکیلا، جب بھوک ہوگی کھا لوں گا، میرے سر پر کیوں سوار ہو گئی ہو؟ دور ہٹ کر بات کرو۔ میں نے اٹھتے ہوئے اپنی بیوی کو زور سے دھکا دیا اور خود سے دور دھکیل دیا اور غصے سے بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میں نے آج تک اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھایا تھا، مگر آج اس شک کی وجہ سے یہ سب ہو گیا تھا۔ میرے دھکا دینے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں بنا اسے دیکھے گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ مجھ جیسا شریف بندہ غصے میں لڑ جھگڑ کر اپنی عزت خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو لوگ مجھے ہی برا بھلا کہتے۔ گھر سے باہر آ کر میں دیر تک بے مقصد کتنی ہی دیر سڑک کے کنارے بیٹھا رہا۔ مجھے اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اگر میری بیوی کو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو وہ خاموش کیوں رہی؟ میرے اتنے برے دنوں میں میرا اتنا ساتھ کیوں دیا؟ اسے کسی امیر کے ساتھ تعلقات بنانے تھے تو تبھی مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، مگر وہ نہ گئی، میرے ساتھ ہی گزارا کیا تھا، اور اب جب حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ خود بھی بدل گئی تھی۔ میں کافی دیر وہیں پر بیٹھا رہا، الجھتا رہا، اسے کوئی مجبوری نہیں تھی۔
اگر اسے کوئی مجبوری ہوتی تو مجھے بتاتی، کسی اور کے ساتھ یوں ناجائز تعلقات نہ بڑھاتی۔ میں کسی بھی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ جب گھر آیا تو بہت رات ہو چکی تھی۔ میری بیوی کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر خود ہی اپنے لیے کھانا نکالا اور کھانا کھاتے ہوئے میں نے ایک منصوبہ تیار کیا، کیونکہ پانی اب سر سے اوپر جا چکا تھا۔ سچ جاننے کے بعد میں اسے طلاق دینے والا تھا، اور جب ثبوت میرے پاس ہوتے ہوئے میں لوگوں کا منہ بھی بند نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے تھوڑا سا کھانا کھا کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے روز میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے موبائل میں ویڈیو ریکارڈ کی اور ان دونوں کے آنے سے پہلے ہی اس کمرے میں چھپا کر رکھ دی اور بے صبری سے ان دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ یہ سب ایک غلط حرکت تھی، لیکن سب جاننا بھی ضروری تھا۔ میرا ملازم چھٹی پر تھا، مجھے اس طرف سے بے فکری تھی۔ وہ اگر ہوتا تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ مجھے پوچھ ہی نہ لے کہ میں اس کمرے میں کیا کر رہا ہوں۔ فون اس کمرے میں چھپا کر میں باہر نکل آیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں بھی آ گئے تھے۔ میں ان دونوں کو کمرے میں بھیج کر ایک گاہک کی گاڑی ٹھیک کرنے لگا۔ میں اپنی سوچوں میں کب گم ہوا تھا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی وقت اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ گاڑی ابھی چاہیے، مجھے اپنے سسرال جانا ہے۔ اپنی بیوی کو لانے کے لیے اسے بلانے پر میں بھی چونک کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا تھا، کیونکہ کچھ ہی دیر میں نے اپنے گاہک کو اس کی گاڑی ٹھیک کر دی تھی تو وہ میرے ہاتھ میں میری مزدوری تھما کر جا چکا تھا۔ میں ابھی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ تبھی وہ دونوں کمرے سے نکل آئے تھے۔ ان دونوں کے جاتے ہی میں جلدی سے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ میں نے جیسے ہی موبائل کو پکڑ کر ویڈیو آن کی، کیمرہ بالکل خالی تھا۔ جلدی میں رکھتے ہوئے میں کیمرے کے بٹن کو 2 بار دبانا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے ویڈیو شروع ہونے سے اگلے سیکنڈ ہی رک چکی تھی۔ لیکن جلد بازی میں نے غور نہ کیا تھا۔ اپنے منصوبے کی ناکامی پر مجھے خوب پچھتاوا آیا تھا۔ میرا دل چاہا ابھی جا کر اپنی بیوی سے سیدھا پوچھ لوں کہ اس کا کیا رشتہ تھا اس آدمی کے ساتھ، مگر چپ رہا۔ اگر اس نے بتانا ہوتا تو پہلے نہ بتا دیتی۔ میں نے صبر کا گھونٹ بھرتے ہوئے سارا دن گزارا، اور اگلے روز میں نے فون کے بجائے ایک کیمرہ ہی بڑی احتیاط سے کمرے میں چھپایا، اور ان کے جانے کے بعد میں نے جو ہی ویڈیو ریکارڈ آن کیا تو اسے چلاتے ہی مجھے لگا جیسے میرا سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ لوگ وہاں کیا کرنے آتے تھے۔ سکرین پر نظر آتی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری سالی تھی۔ اس نے میری بیوی کو پائل پہن رکھی تھی، اور میں اپنا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ یاد کرتا شرمندہ سا ہو جا رہا تھا۔ میں گھر آیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی، مگر رٹتی میرے پاس نہ آئی۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں اب پھر بلا وجہ اس پر غصہ کروں گا، اس لیے مجھے ہی اس کے پاس جانا پڑا۔ میں نے سر جھکا کر بنا اسے کچھ کہے اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا جس پر وہ ویڈیو چل رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے شروع سے آخر تک اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی، جس پر وہ منہ پر ہاتھ رکھے مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ میری بیوی نے روتے ہوئے دکھ سے مجھے دیکھ کر کہا کہ وہ اپنی جگہ صدمے سے تھی، مگر دکھ مجھے اپنے رویے کا تھا جو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اسے وہ دن پڑوسن کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ بلاتی تھی اور وہ نہ کر دیتی تھی، اور جب اس کی ماں اس سے ملنے آئی تو وہ گھر آ کر زبردستی میری بیوی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے ہی اس روز اسے میرے لیے تیار کیا تھا جسے میں غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ مجھے ایک بار پھر سے شرمندگی ہوئی۔ میری بیوی نے اسی روز جا کر اپنی بہن سے اس حرکت کے بارے میں پوچھا تھا، ساتھ ہی سب گھر والوں کو بھی اس کے سچ سے آگاہ کر دیا تھا۔ سب کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس نے چھپ کر نکاح کیا تھا، اور اس شخص سے سب کے برا بھلا کہنے پر میری سالی نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ ان کا راز سب جان چکے ہیں۔ میری ساس نے دنیا میں بدنامی کے ڈر سے میری سالی کو اس شخص کے ساتھ ہی رخصت کر دیا تھا۔ مجبوری میں وہ شخص اسے اپنے ساتھ رخصت کروا کر تو لے گیا تھا،
مگر اس کے بعد اس نے اپنے خاندان والوں کی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ میری سالی کی عزت اس کے سسرال میں 2 کوڑی کی تھی اور وہ شخص اسے کوئی عزت نہ دیتا تھا۔ ساس نندیں بھی ہر وقت اسے لان تان کرتی رہتی تھی۔ سب کا ہی کہنا تھا کہ جس نے چھپ کر یہ سب کیا تھا، کیا پتہ کہ اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ بھی ہوں۔ انہی باتوں میں اس کا شوہر بھی آ گیا اور وہی شوہر نے جس نے چھپ کر نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ اتنا وقت گزارا، اور اب وہی اس پر شک کرتے ہوئے دوسری بیوی کو وقت دیتا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کے سسرال گیا۔ ابھی ہم دروازے پر ہی تھے کہ اندر سے آوازیں آنے لگیں، اب میرا منہ مت کھلواؤ، ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ تم کتنے صاف کردار کی ہو۔ اگر اتنے ہی صاف کردار کی ہوتی تو عزت دار کی طرح گھر میں بیٹھی غیر مردوں کے ساتھ تعلقات نہ بناتی پھرتی۔ ہمیں اندر آتے دیکھ کر وہ خاموش ہوئی اور سر جھٹکی وہاں سے چلی گئی۔ ہم شرمندگی سے سر جھکائے وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ جو بھی تھا، غلطی تو ہماری سالی کی ہی تھی۔ میری سالی ہمیں دیکھ کر ہمارے پاس آئی تھی اور ہمیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ دیکھا ماں باپ کی عزتوں کو روندنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر تو وہ کام کرنا کرتی تو آج تیرے ساتھ یہ سلوک نہ ہو رہا ہوتا۔ میری بیوی نے اس کے رونے پر اس سے کہا کہ جس پر وہ ہچکیوں سے رونے لگی، مجھ سے غلطی ہو گئی باجی، مجھے کیا پتا تھا میرے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وہ جو اتنا اچھا بنتا تھا اور اب اس نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ مجھے بھی اس کے لیے برا لگ رہا تھا۔ اگر وہ غلط قدم نہ اٹھاتی تو آج اس کی زندگی اتنی مشکلات کا شکار نہ ہوتی۔ باجی مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، لیکن سمجھ بہت دیر سے آئی۔ جو وہ میری خوبصورتی کے گن گاتا تھا اب دوسری بیوی کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ جب اس سے جھگڑا ہوا تو ضرورت کے وقت اس میں یاد آتی ہوں کہ اس کے ساتھ گھومنے جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں میرا جینا حرام کر دیتی ہے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ وہ بھی صحیح کہتی ہے، غلطی میری ہی ہے۔ اگر میں یہ سب نہ کرتی تو آج خوش ہوتی۔ اپنے گھر میں میری بیوی خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی اور ہمارے بس میں اب کچھ نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اگر وہ ہوٹل میں جاتا تو اسے ابا کو ضرور پتہ لگ جاتا اور کہیں باہر ٹھہرتے تو پولیس پکڑ لیتی یا پھر لوگ ویڈیو بنا کر پریشان کرتے۔ اس لیے ان کو لگا کہ میں آسانی سے ان کے ہاتھوں میں بے وقوف بن جاؤں گا، اور میں بے وقوف بن بھی چکا تھا۔ اور وہ اس روز میری بیوی سے ملنے گئی تھی اور اس نے وہ پائل اس سے کچھ ہی دنوں کے لیے مانگ لی تھی۔ بیوی کو اعتراض نہ تھا، اس نے بھی دے دی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہی میں نے اسے غلط سمجھ کر اسے کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا۔ میں نے بیوی کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ ہم گھر آ گئے تھے۔ سالی نے جو غلط قدم اٹھایا تھا اب وہ اس کی سزا اسے اکیلے ہی بھگتنی تھی کہ ان کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کروں گا، اور اس میں میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ اس کی بہن کے ساتھ ہوا وہ سب دوبارہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو۔ میری ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں پر نظر رکھیں، ان کا خیال رکھیں اور انہیں محبت دیں، اور اگر ان کو کوئی پسند آ جائے اور اگر رشتہ مناسب ہو تو ان کی وقت پر رہتے ہوئے شادیاں کر دیں، تاکہ بعد میں ان کو ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ اور صرف لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ لڑکے کے والدین بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ جوانی کے جوش میں آ کر لوگ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے تو وقت رہتے ہی ان کو مشکل میں پڑنے سے پہلے بچایا جا سکتا ہے۔ وقت پر ان کی شادی کرتے ان کو کندھوں پر ذمہ داریاں ڈال دیں، لیکن اس سے پہلے ان کو اس رشتے کی اہمیت سمجھانا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں اور بیٹوں کو نصیب اچھے کرے۔ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ بھی وہی کرتے جو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔